ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. سرپرست تحریک منہاج القرآن سویڈن، محترم اسلم صاحب، چیف کوآرڈینیٹر تحریک منہاج القرآن عالم علامہ حسن نوان صاحب، سیکریٹری جنرل منہاج القرآن یورپین کونسل بلال اکل صاحب، ڈنمارک سے تشریف لائے ہوئے اور ناروے سے تشریف لائے ہوئے تحریک منہاج القرآن کے قائدین، محترم مہمانان گرامی قدر، اور آج کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب میں شریک خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جمع ہو سکیں اور اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی، چاہے اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہو یا اس زندگی کا تعلق ہماری سوشل لائف سے ہو، اس کے لیے کچھ بہتر سامان کر سکیں، کچھ اچھے فیصلے کر سکیں، کچھ اچھی منزلوں کا تعین کر سکیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے اور ایسی توفیقات آئندہ بھی ہمیں عنایت فرماتا رہے تاکہ اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں میں اس طرح اتحاد اتفاق قائم رہے، یہاں مل کر بیٹھتے رہیں، جمع ہوتے رہیں، ایک بڑے جسد کا حصہ بن کر رہیں تاکہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے بہتر تنظیمی نظام اور بہتر ایسا سامان چھوڑ سکیں جو ان کے ایمان اور ان کے دین کی بہتر حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ لوگ جس شہر میں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر تنظیم کا منہاج القرآن کا حصہ بن کے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے اس علاقے کو اپنے زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کی دین اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ایسا منظم بنا دیں کہ آپ کی آنے والی اگلی نسلیں جنہوں نے یہاں پر آنکھیں کھولنی ہیں، یہاں انہوں نے پروان چڑھنا ہے، ان کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی بہتر سامان میسر اور مہیا، اس کے لیے آپ کو آج کام کرنا ہوگا۔ جو صورت میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اسے کئی مرتبہ ہم قرآن مجید میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک عمومی طور پر ایک ترجمہ جو ہر وقت قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کی تاکید و تلقین کرتے رہے۔
یہ وہ عمومی ترجمہ ہے جو اس سورت کا ہم اکثر و بیشتر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ آج ہم اس سورت میں پائے جانے والے کچھ اور معارف کا تذکرہ کریں گے کہ جن سے ہم حصول برکت، حصول فیض اور اپنی زندگیوں کے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا اس سورت کی ابتدا میں والعصر، تو یہ اسلوب تب اللہ رب العزت استعمال فرماتا ہے قرآن مجید میں جب اس نے کسی شے کی قسم کھانی ہے۔ تو یہاں پر عصر زمانے کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی جب منشا ہوئی کہ وہ زمانے کی قسم کھائے تو اس نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو قسم اس نے کھائی ہے زمانے کی۔ اب یہاں پر اس سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے اس وقت تک نہ بچھڑتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر کی تلاوت کر کے سنانا۔ یہ اس سورت کی اہمیت ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر کے مصنف جو ہے، عظیم المرتبت ہستی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گو سورۃ العصر چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن الفاظ میں تو یہ قلیل ہے، لیکن یہ سورت اتنی جامع ہے اپنے معارف میں کہ ایسی سورت شاید ہی دوسری قرآن مجید کی۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ ہستی اور مفسر ائمہ کرام میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کا قول ہے کہ سورۃ العصر اگر اہل ایمان اور مسلمان اس سورت کو اس کے معارف اور تمام مطالب کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ ایک مسلمان کے لیے عمر بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ اتنا پیغام یہ سورت اپنے اندر ہے۔ اب اس کے مطالب کی طرف جائیں۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اب سوال کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے جنرل زمانے کی قسم کھائی ہے، تو زمانہ تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمانہ ہے، آدم علیہ السلام کے بعد بھی زمانہ ہے، قیامت تک بھی زمانہ ہے، قیامت کے بعد بھی زمانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے مصنف دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قسم کھائی والعصر کہہ کے تو در حقیقت اللہ رب العزت نے زمانہ مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے، زمانہ بعثت مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے، قسم ہے زمانہ بعثت مصطفیٰ کی، قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے میں میرے مصطفیٰ چلتے پھرتے تھے، قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے میں میرے مصطفیٰ ظاہری طور پر موجود تھے، قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے کی فضائیں اور ہوائیں میرے مصطفیٰ کو چھو کے معطر ہوتی رہتی تھی،
قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے کی گھڑیاں اور ساعتیں میرے مصطفیٰ پر گزر کر معطر ہوتی رہتی تھی. قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اور میرے مصطفیٰ کی گواہی دی. قسم ہے اس زمانے کے ہر لمحے کی کہ جس لمحے نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اور میرے مصطفیٰ پر ایمان لایا. قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے میں میرے مصطفیٰ سے محبت کی، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، میرے مصطفیٰ کے اوپر ایمان لا کر ان کے ساتھ چلا اور دین کو پھیلاتا، تو اس پر بھی وہ زمانہ گواہی دیتا. جب پتھر مصطفیٰ کو سجدے کرتے تو زمانہ گواہ تھا. قسم اس زمانے کی. جب درخت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تو وہی زمانہ گواہ تھا. قسم اس زمانے کی. جب مخالف مصطفیٰ کی دشمنی کرتے لیکن تنے مصطفیٰ کے غم میں روتے تو زمانہ تب بھی گواہی دیتا. قسم اس زمانے کی. تو اللہ رب العزت اس زمانے کی قسم کھاتا ہے. ناظرین گرامی، امام قشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ القشیریہ تصوف کی عظیم کتاب ہے. اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام، اپنے غلاموں کو بیان فرمایا. تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو سمجھ آ گیا کہ قسم خدا نے کھائی آپ کے زمانے کی، لیکن ان الانسان لفی خسر سے کیا مراد ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے قسم کھائی میرے زمانے کی، اور جب کہا انسان خسارے میں ہے تو اس سے مراد ابو جہل ہے. کہ قسم زمانہ مصطفیٰ کی کہ ابو جہل خسارے میں ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الا الذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد ابو بکر ہے. وعملوا الصالحات سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد عمر ہے. فرمایا وتواصوا، عرض کیا وتواصوا بالحق سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد عثمان ابن عفان ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ وتواصوا بالصبر سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد علی المرتضیٰ ہے. اب اس سورت کا میرے ساتھ یوں ترجمہ کریں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی کہ اے ابو جہل تو خسارے میں ہے کہ تو نے زمانہ مصطفیٰ پایا، اپنے جسم کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کی شان دیکھی، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پتھروں کو پڑھتے دیکھا، میرے مصطفیٰ کو سجدہ پتھروں کو کرتے دیکھا، میرے مصطفیٰ کے آگے جانوروں کو ناچتے دیکھا، میرے مصطفیٰ کے غم میں درختوں کو روتے دیکھا. پھر بھی تیری بدبختی نہ گئی، تو مخالفت پہ تلا رہا، اس لیے تو خسارے میں ہے. مگر وہ ابو بکر خسارے میں نہیں ہے کہ جب اس نے خبر سنی کہ مصطفیٰ معراج پر گئے تو اس نے کوئی گواہی اور نہ مانگی. کہا ہاں میرا مصطفیٰ صحیح کہتا ہے، کیونکہ میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ معراج پر گئے ہیں تو صحیح کہتے ہیں. پھر قسم عمر کی کہ عمر بھر وہ کفار سے، عمر بھر اسلام کے دشمنوں سے تلوار زنی کرتے رہے، لڑتے رہے. کیوں کہ دور کھڑے مصطفیٰ دیکھ کر خوش ہوں کہ عمر کیسے اسلام کے دشمنوں کا صفایا کرتا ہے. پھر قسم عثمان غنی کی کہ وہ عثمان غنی جس نے مدینے کی حرمت پر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. قسم اس عثمان غنی کی کہ مصطفیٰ کا فرمان کہ مدینے کی حرمت کا خیال رکھنا، بس اس فرمان کی لاج میں، مصطفیٰ کے اس فرمان کی لاج میں قسم عثمان غنی کی کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. پھر قسم علی المرتضیٰ کی کہ جب اسلام کے امیج پر آنچ آئی، باغی سر اٹھانے لگے، ایکسٹریمسٹ اور دہشت گرد طبقہ اس زمانے میں اٹھا اور اسلام کو ایک انتہا پسند مذہب بنانے پر تل پڑا، تو وہ علی المرتضیٰ ان کا صفا کرنے پر نکل پڑے. اور پھر جتنے مصائب آئے اپنی ذات پر، اپنی خانوادے کی ذات پر، صبر کا پہاڑ بن کر سہتے رہے. قسم علی المرتضیٰ.
قسم زمانہ مصطفیٰ کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قسم زمانہ مصطفیٰ کی کہ جس نے زمانہ مصطفیٰ پایا پھر بھی قدر نہ کر سکا تو وہ شخص خسارے میں رہ گیا۔ مگر وہ لوگ خسارے میں نہ رہے جو مصطفیٰ پر ایمان لائے، پھر عمل صالح کرتے ہوئے مصطفیٰ کی اتباع کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تعلیمات مصطفیٰ کے فروغ کے لیے میدان کارزار اور میدان عمل میں نکل پڑے، تحریک کا کسی جماعت کا حصہ بن کے، اور پھر اس راہ میں جتنے مصائب آئے ان پر صبر کرتے رہے، سوائے ان لوگوں کے ہر وہ شخص جس نے زمانہ مصطفیٰ پایا اور اس نے مخالفت کی وہ خسارے آئے۔ حاضرین گرامی، اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا وجود خاکی نہیں بنا تھا تب بھی جو زمانہ تھا وہ مصطفیٰ کا تھا، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کا وجود روح ڈالے جانے کے مرحلے میں تھا اس سے قبل اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نور بنایا جا چکا تھا اور اللہ کی قربتوں میں تھا، ہر شے سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ تو جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی جو زمانہ تھا وہ مصطفیٰ کا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات تھی، کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز پوری کائنات میں خدا کی ذات کے بعد وجود میں آئی وہ نور مصطفیٰ تھا۔ پھر اس نور مصطفیٰ کے حصے ہوتے چلے گئے، اس سے لوح و قلم بھی بنا، اس سے ملائکہ بھی بنے، اس سے عرش بھی بنا، اس سے آسمان بھی بنے، اس سے دنیا اور کائنات بھی بنی، اس سے خلق بھی بنی، ہر شے نور مصطفیٰ کے فیض اور خیرات سے بنتی چلی گئی۔ تو یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، کوئی اور شے اس وقت تک نہ تھی، بس پھر نور مصطفیٰ کی خیرات سے ہر شے بنتی چلی گئی۔ تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے یا وہ خیرات نور مصطفیٰ ہے یا نور مصطفیٰ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یوں تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے، آدم علیہ السلام آئے تب بھی وہ زمانہ مصطفیٰ کا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی توبہ آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر قبول ہوئی، وہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا تھا۔ اس زمانے میں بھی سکہ حضور کا چلتا تھا، زمانہ نبی آدم تھے لیکن سکہ حضور کا چلتا تھا کہ اس نبی کی توبہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہو رہی ہے۔ نبی آدم ہے لیکن اس زمانے میں سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا آیا، نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، تب بھی سکہ مصطفیٰ کا چلتا ہے کہ وہ سب سے عظیم خدمت کعبہ کی تعمیر کے بعد کیا مانگتے ہیں، اجر مصطفیٰ کو مانگتے ہیں، تب بھی سکہ مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، زمانہ عیسیٰ کا ہے، پر خدا نے کس کام پہ لگایا کہ لوگوں کو خبر دو میرا مصطفیٰ آنے والا ہے، میرا پیارا آنے والا ہے۔ تو نبی عیسیٰ ہے، سکہ پھر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا ہے۔ پھر زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کی دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کہتا ہے نہیں، پھر معراج کی رات مصطفیٰ کی صورت میں دعا قبول کرتا ہے۔ تو نبی موسیٰ ہے، سکہ مصطفیٰ کا ہے۔
تو ہر زمانہ حضور کا ہے، اور پھر قرآن خود اس پر گواہی دیتا ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز ہم ہر قوم پر گواہ اٹھائیں گے جو گواہی دے گا کہ اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لائے یا نہ لائے، جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی اس پر عمل پیرا ہوئے یا نہ ہوئے، اس عمل پر گواہی ہر امت کا نبی ان پر گواہ بن کر دے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان سب گواہوں پر ہم آپ کی گواہی لیں گے کہ آپ بتائیں کیا انہوں نے وہ ہدایت کا پیغام صحیح معنوں میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ظاہری طور پر موجود ہی نہ ہو وہ کسی واقعے پر گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اگر آپ کسی جگہ موجود نہیں ہیں اور عدالت میں آپ کو کوئی کھڑا کر دے اور کہے کہ بھائی آپ گواہی دیں جب واقعہ فلاں ہو رہا تھا، آپ کہیں کہ بھائی میں اس وقت موجود ہی نہیں تھا، میں شہر میں ہی نہیں تھا۔ تو یہاں تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام تو آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے اے نبی مکرم آپ سب پر گواہ ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ جب آدم علیہ السلام توبہ کر رہے تھے تب بھی مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تب بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام پر یہود مظالم کھا رہے تھے تب بھی میرے مصطفیٰ گواہ تھے اور دیکھ رہے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام خدا کی دید کی دعا اور تمنا کرتے تھے تب بھی مصطفیٰ دیکھتے تھے۔ اس لیے تو گواہی دیں گے نا کہ ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے تو پھر اس صورت کا معنی اور مطلب کیا بنے گا؟ پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے تو ہر زمانے میں لازم ہے ابو جہل بھی مصطفیٰ کی شان کا انکار کرنے والا بھی ہر زمانے میں ہوگا، اور اگر مصطفیٰ کی شان کا انکار کرنے والا ہر زمانے میں ہے تو ابو بکر کا پیروکار بھی ہر زمانے میں ہے، عمر فاروق کا پیروکار بھی ہر زمانے میں ہے، عثمان ابن عفان کا پیروکار بھی ہر زمانے میں ہے، علی المرتضیٰ کا پیروکار بھی ہے۔ اگر ابو جہل کی جہالت کا پیروکار ہر زمانے میں ہے تو ابو بکر عمر عثمان و علی کا پیروکار بھی ہر زمانے میں ہے۔ اگر ابو جہل کا پیروکار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے تو پھر تحریک منہاج القرآن اور اس کی قیادت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جیسا ابو بکر عمر عثمان و علی کا سچا پیروکار اس ابو جہل کی انگلی مروڑنے کے لیے میدان کارزار میں بھی اتر آتا ہے، اور تحریک منہاج القرآن جیسی جماعت شان مصطفیٰ کا علم بلند کرنے کے لیے ان جاہلوں کے سامنے میدان کارزار میں اتر آتی ہے، اور پھر تحریک منہاج القرآن کے سپاہی مجاہد اور ورکرز آپ جیسے لوگ بھی پھر حضور کی شان کے ڈنکے بجانے کے لیے ہر ملک اور ہر شہر اور ہر خطے میں اپنے نگر بسا لیتے ہیں جہاں حضور کی شان کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، اور پھر اس ابو جہل کی جہالت کو جواب دیا جاتا ہے کہ ابو جہل تجھے اگر خدا نے آنکھ نہ دی تو نہ دی، پر یہ غلام ابو بکر، غلام عمر، غلام عثمان اور غلام علی آج بھی تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، آپ کے دیدار سے، آپ کے کرم، آپ کی توجہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ تو ایک معنی تھا اور تفسیر تھی سورۃ العصر۔ اب اس کا ایک اور معنی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی۔ اب اسلوب اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ عام چیزوں کی قسم کھائے، عام چیزوں کی، بے وقت چیزوں کی وہ قسم
نہیں کھاتا، تو پھر زمانے میں کیا خاص بات ہے؟ وہ ایک تعبیر ہو گئی زمانے مصطفیٰ کی، اب ہم اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، وہ اس سے ایک سبق ملا، اب دوسرا سبق اس سے ایک نئی تفسیر کر کے سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا خاص بات ہے جو خدا اس کی قسم کھاتا ہے؟ زمانے میں ایک عجب راز ہے، وہ راز اس کی موومنٹ میں ہے، اس کے چلتے رہنے میں۔ زمانہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے نا، زمانہ ماضی، حال، مستقبل۔ اور عربی زبان ہو تو حال ہے، ماضی ہے یا مستقبل ہے۔ تو زمانہ ماضی بہت بڑا حصہ ہے زمانے کا، مستقبل بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جو اصل شے ہے اور وہی بہت کم ہے، وہ حال ہے۔ اب جو جملہ کہہ چکا اب یہ ماضی ہو گیا، جو آگے کہوں گا وہ مستقبل ہے۔ تو بہت چھوٹی ونڈو ہے حال کی، اور اسی حال کا کال ہے، کمی اس حال کی ہے، کیونکہ بس وہ گزرتا جاتا ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے لکھا کہ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق برف فروش سے سیکھا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک روز میں ایک برف فروش کے پاس کھڑا تھا، اس نے سٹال لگایا ہوا تھا برف کا، بلاکس پڑے تھے برف، اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، بس میری نگاہ کے سامنے وہ پگھل کے ختم ہو جاتے تھے، پانی بن جاتے تھے۔ بس میں سمجھ گیا کہ وقت کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور ہم ہیں کہ اسے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ یہ عجب بات ہے، یہ راز ہے اس کا۔ اور یہ زمانہ بڑے بڑے عجائب دکھاتا بھی ہے۔ کتنے وہ سلاطین بڑے بڑے محلات بنا گئے، آج وہ ویران ہیں، خستہ حال حالت میں پڑے ہیں، اور ان کا تذکرہ عبرت کی کتابوں میں ہے، عبرت کے تذکروں میں ہے۔ اب وہ ماضی ہو گئے، کبھی ان کا حال تھا تو شاندار تھا، آج وہ ماضی بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حال میں اچھی تدبیریں نہیں کی، انہوں نے اپنے حال میں اچھے فیصلے نہیں کیے، اس لیے ان کا ماضی عبرت کا نشان بن گیا۔ میں نے آپ سے پہلے جو عرض کیا تھا گفتگو کے شروع میں کہ آپ لوگوں کی یہ ایک نسل ہے، ان ملکوں میں آباد ہے جہاں پر ایمان کو بہت خطرے ہیں، ایمان کو، اسلام کو، ان کو بچانے کے لیے بہت خطرے ہیں۔ اب یہ ہمارا حال ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس نے گزر جانا ہے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری نگاہ کے سامنے ہماری اولاد بڑی ہو جائے گی، پھر ہم اپنی نگاہ کے سامنے انہیں بگڑتا دیکھیں گے، ان کا ایمان جاتا دیکھیں گے، ان کو رسوا ہوتے دیکھیں گے، بس پھر حال جاتا رہے گا، وہ ماضی بن جائے گا، اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، بس پھر پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ حال ہے، جو عبرت کا نشان آج بن گئے، انہوں نے اپنے حال میں اچھے فیصلے نہیں کیے، لیکن آج یہ ہمارا حال ہمارے پاس ہے، وہ اچھے فیصلے کرنے کی گھڑی آج ہے، وہ اچھے فیصلے کر لیں، کسی جماعت کا منہاج القرآن کے ساتھ ایکٹیولی چلیں، جو آپ کے لیے، آپ کی آنے والی اگلی نسل کے لیے اچھے سامان کرنا چاہتی ہے، دین کا سامان کرنا چاہتی ہے، ان کی تعلیم کا سامان کرنا چاہتی ہے، آپ کو ایک خاندان بنانا چاہتی ہے، تاکہ یہاں پر دین دنیا جمع ہو، اگلی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو، اسلام محفوظ ہو، اور آپ اپنے اچھے حال میں اچھے فیصلے کر کے اپنی اگلی نسلوں کا مستقبل آج بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایسی محافل میں لایا کریں، خود صرف مرد نہ چلے آیا کریں، اپنی فیملیز کو لائیں،
ان کی دوستیاں بھی ایسی محافل میں بچوں سے بنوایا کریں تاکہ ان کی کمپنی یہ بن جائے، اللہ والوں والی کمپنی بن جائے۔ ہم آج اس سے لاپرواہی اور بے پرواہی برتیں گے تو حال میں اچھے فیصلے نہ ہوئے اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عجائب ہے جس کی وجہ سے اللہ قسم کھاتا ہے حال کی۔ حاضرین گرامی، قسم خدا نے کھائی زمانے کی، کیونکہ وہ عام شے نہیں ہے، لیکن اس زمانے کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ قسم خدا کھاتا ہے زمانے کی، اور زمانہ اپنی ذات میں گو عجیب شے ہے لیکن کچھ نہیں ہے۔ زمانہ اس شے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ جس پہ وہ زمانہ گزرتا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ زمانے کا آپ تعین ہی نہیں کر سکتے اگر اس زمانے میں رہنے والے لوگ موجود نہ ہوں جن پر زمانہ گزر رہا۔ مثال کے طور پر جب تک انسان نہ تھے، آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ تھی، اس سے پہلے بھی ایک مدت یہ کائنات وجود پذیر رہی ہے، لیکن کوئی اس زمانے کا تعین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان نہیں تھا، وہ ایک جنرل بن جاتی ہے اینٹیٹی۔ وہ لوگ موجود نہیں تھے جن پہ یہ زمانہ گزر رہا ہے، اس لیے اس کا تعین نہیں ہے۔ تو زمانہ اپنی ذات میں کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ زمانہ وہ لوگ موجود نہ ہوں جن پہ زمانہ گزر رہا ہے۔ تو اب زمانہ اچھا ہے یا برا ہے، اٹ سیلف اسے کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اچھے لوگ زمانے میں ہوں تو کہتے ہیں یہ زمانہ اچھا ہے، برے لوگ زمانے میں ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ برا ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہی نہ ہوں تو کوئی زمانے کو اچھا یا برا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور خدا زمانے کی قسم کھاتا ہے کہ زمانہ اعلیٰ ہے، اس لیے خدا اس کی قسم کھاتا ہے۔ ایک اور مثال اس کی میں دے دوں کہ زمانے اور لوگوں کا کیا تعلق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد سب سے بہتر زمانہ میرے صحابہ کا۔ اب زمانے سے اس کا تعلق بن گیا نا کہ جس زمانے میں حضور کے صحابہ ہیں ان کے ہونے نے اس زمانے کو اعلیٰ کر دیا۔ پھر فرمایا اس کے بعد بہتر پھر تابعین کا زمانہ، کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا وہ جس زمانے میں تھے وہ زمانہ پھر اس سے بہتر، اور پھر ان کے بعد وہ زمانہ بہتر جس میں تبع تابعین ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود اس کو پروف فرما دیا کہ جو لوگ جس سطح کی جس زمانے میں ہے وہ اچھا زمانہ ہے، اور جتنے برے لوگ جس زمانے میں ہیں وہ برا زمانہ ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے، عجیب بات ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، کہ وہ انسان جس پر زمانہ بیت رہا ہے، خدا کہتا ہے زمانہ تو اعلیٰ ہے لیکن اس پہ رہنے والے لوگ خسارے میں ہیں۔ تو کیا ممکن ہے کہ لوگ خسارے میں ہوں جن پر زمانہ گزر رہا ہے اور خدا اس زمانے کی قسم کھائے؟ کیونکہ اصولاً زمانے کو بھی گھٹیا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ جن لوگوں پر گزر رہا ہے وہ خسارے والے۔ پھر یہ قانون کچھ سمجھ نہ آیا کہ خدا نے قسم کھائی زمانے کی کیونکہ زمانہ اعلیٰ ہے، پھر ساتھ کہتا ہے اس میں رہنے والے لوگ خسارے میں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آ گئی کہ خدا نے قسم زمانے کی ضرور کھائی ہے، لیکن یہ عمومی زمانے کی قسم نہیں ہے۔ ان جنرل خدا
جنرل انسان کی وجہ سے اس زمانے کی قسم نہیں کھاتا، خدا یہ قسم کھاتا ہے کچھ خواص کے وجہ سے، اس لیے کہ خدا اس زمانے کو عوام کا زمانہ مانتا ہی نہیں ہے۔ جو اس کے پیارے جس زمانے میں رہتے ہیں وہ ہر زمانے کو فقط ان سے منسوب کرتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اب یہ 4 اجزاء مل جائیں تو ولی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ولی بن جاتا ہے۔ کوئی ایمان سچا لے آئے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کر لے اور پھر حق بات کی تلقین کرتا رہے، میدان میں نکل کر لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے اور پھر ہر حال میں اس پر صبر کرتا رہے، یہ 4 اجزاء جس میں خالص طریقے سے جمع ہو جائیں وہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ خدا کہتا ہے قسم زمانے کی، لیکن یہ میں قسم ان لوگوں کی وجہ سے نہیں کھاتا جو خسارے میں ہے، یہ قسم میں اپنے اولیاء کی وجہ سے کھاتا ہوں جو اس زمانے میں چلتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ خدا نے قسم کھائی ہے غوث الاعظم کے زمانے کی کہ اے غوث الاعظم میں آپ کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں کہ کیونکہ اس زمانے میں آپ ہیں۔ خدا نے قسم کھائی ہے خواجہ اجمیر کے زمانے کی کہ میں آپ کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں کہ خواجہ اجمیر اس میں آپ رہتے ہیں۔ خدا نے قسم کھائی ہے بابا فرید گنج شکر کی کہ آپ اس زمانے میں رہتے ہیں، اس لیے اس زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں خسارے والے انہیں دیکھتا نہیں ہوں، آپ ہر وقت میری نگاہ میں رہتے ہیں اور قسم آپ کی وجہ سے کھاتا ہوں، اس زمانے کو منسوب آپ سے کرتا ہوں۔ پھر خدا قسم کھاتا ہے پیر سیدنا طاہر علاء الدین کے زمانے کی کہ یہ زمانہ اس میں عوام رہتی ہے، عوام رہتی ہے، عوام اس میں رہتی ہے تو نہیں کھاتا، لیکن اس زمانے کو نسبت سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی سے ہے تو قسم کھاتا ہوں۔ اور آج اس دنیا میں بہت ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے انکاری ہیں، مصطفیٰ کی شان کے انکاری ہیں، خدا کے منکر ہیں، برائی کا بھی ایک عالم ہے، مگر آج بھی ہر زمانے کی خدا قسم کھائے گا تو آج بھی اگر اس زمانے کی قسم کھائے گا تو لگتا ہے میرا وجدان کہتا ہے اور ایمان کہتا ہے کہ شیخ الاسلام کے ہونے کی وجہ سے اس زمانے کی قسم کہ شیخ الاسلام جیسی ہستی آج اس زمانے میں ہے، ان کا پیغام آج اس زمانے میں ہے، وہ ایمان کا علم بلند اس زمانے میں کر رہے ہیں، اس لیے خدا اس زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، یہ 4 اجزاء کا مرکب اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے رہنے میں اور اس کے زمانے کی قسم کھائے۔ یہ 4 چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک اور بات اس میں سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب تیسرا نقطہ سورۃ العصر میں سے، سبحان اللہ، وہ کیا ہے کہ خدا نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ادھر خالی قسم زمانے کی کہ زمانہ گزرتا ہے تو ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب جو خسر کہا الخسر نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، عمومی خسارہ ہے، ان جنرل خسارہ ہے، اسپیسیفائی نہیں کیا کہ انسان کی عمر کا خسارہ ہے یا انسان کے علم کا خسارہ ہے یا انسان کے مال کا خسارہ ہے یا انسان کی اولاد کا خسارہ ہے، اسپیسیفائی نہیں کیا، کہا ان جنرل ہر حال میں ہر شے میں انسان کا خسارہ ہے۔ قسم زمانے کی، جوں یہ زمانہ گزرے گا انسان کی ہر شے کا خسارہ ہے۔ جب انسان کی عمر کا خسارہ ہو جائے، جب اس کی ذات کا خسارہ ہو جائے، جب اس کے جسم کا خسارہ ہو جائے، جب اس کی سوچ، افکار، علم کا خسارہ ہو جائے،
جب اس کے ظاہر کا خسارہ ہو جائے، جب باطن کا خسارہ ہو جائے، جب اس کے تصور کا خسارہ ہو جائے، جب اس کی یاد کا خسارہ ہو جائے، ہر شے کا خسارہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شے فنا ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فنا ہے، کیونکہ ہر شے کا خسارہ ہے نا، ہر شے ختم ہو گئی تو وہ فنا ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کا خسارہ ہو جانا ہے اور اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا بھی فانی ہے، اس کا بھی خسارہ ہو جانا ہے اور اس نے فنا ہو جانا ہے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی جو گزرتا ہے، اور ہر شے فانی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس کائنات میں بسنے والا ہر شخص فانی ہے۔ کہا قسم ہے زمانے کی، اس کائنات میں بسنے والا ہر شخص فانی ہے، مگر کہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ خدا نے فنا اور بقا کا کنسپٹ سمجھا دیا کہ اس کائنات میں زمانہ جو گزرے گا ہر کوئی فانی ہے، اگر کوئی نہیں فانی تو وہ فانی نہیں ہے جو سچا ایمان لایا، عمل صالح کرتا رہا، حق بات کی تلقین کرتا رہا اور صبر کرتا رہا۔ یعنی ہر شے اس کائنات میں فنا ہو جائے گی سوائے خدا کے اولیاء، سوائے اس کے خاص بندوں کے۔ ہر کوئی فانی ہے، خدا کا ولی فانی نہیں ہے، خدا کا ولی باقی ہے، کیونکہ فانی کا اپوزٹ باقی ہے۔ ہر شخص فانی ہے، مگر جس میں یہ چار اجزاء جمع ہو جائیں خدا اسے باقی کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، عموماً انسان خسارے میں ہے، مگر ان چار کے اجزاء رکھنے والے لوگ نہیں۔ تو نہیں سے کیا مراد ہے؟ اگر ہر کوئی فانی ہے تو یہ باقی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ چار جو چیزیں جمع ہو جائیں تو ولی بنا دیتی ہیں۔ تو پھر جو لوگ عقیدہ نہیں رکھتے آقا کی حیات پر، یہاں تو قرآن ہر اس ولی کی بات بھی کرتا ہے جس نے اپنے اندر یہ چار اجزاء جمع کر لیے۔ خدا کہتا ہے یہ بھی باقی ہے۔ جو ایمان لے آیا، ایمان لانا کیا ہے؟ حضور کی ذات سے محبت کرنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کامل ایمان کی تعریف یہ ہے کہ حضور کی ذات سے ٹوٹ کے محبت کرنا، سب سے زیادہ محبت کرنا۔ تو ایمان لانا، محبت کرنا۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جب آپ حضور کی سنت کا عمل کرتے ہیں، حضور کی اتباع کرتے ہیں، تو حضور کی محبت، حضور کی اتباع اور حق بات کی تلقین کیا ہے؟ حضور نے جب تک کچھ بتایا نہ تھا، کچھ حق کی سمجھ تھی کہ حق کیا ہے، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حق ہیں تو ان کا تو بات کیا سمجھ آئی کہ ہر چیز جو آپ کو باقی کرتی ہے وہ حضور کی ذات سے متعلق ہے۔ جس نے حضور سے محبت کی، جس نے حضور کی اتباع کی، پھر جس نے حضور کی تعلیمات کے فروغ میں زندگی گزاری، اور پھر جس نے حضور کی خاطر مشکلات کا مقابلہ کیا، یہ چاروں چیزیں جو کرتا رہا خدا اسے باقی کر دے گا۔ اس کا جسم بھی قبر میں باقی رہے گا، اس کی یاد بھی باقی رہے گی، اس کا تصور بھی باقی رہے گا، اس کی تعلیمات بھی باقی رہے گی۔ کیوں آج 1000 سال گزر گئے پر دادا علی حجویری کے دربار پر رش کم نہیں ہوتا، لوگوں کا تانتا بدا ہے کیونکہ وہ باقی ہے۔ 1000 سال گزر گئے، کیوں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر غلاموں کا تانتا بنا ہے؟ کیونکہ وہ باقی ہے۔ 1000 سال گزر گئے، کیوں خواجہ اجمیر کی بارگاہ پر رش ہے؟ کیونکہ وہ باقی ہے۔ حاضرین گرامی،
اب ان پچھلی دو معنوں کو جمع کریں. میں نے عرض کیا یہاں تو بات ہم نے کی نا کہ یہ باقی لوگ ہیں، اور پہلے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں کسی خاص کی وجہ سے اس زمانے کی قسم کھاتا ہے، بس وہ وہی باقی ہوتا ہے. یہ جمع ہو گئے نا معنی. پہلے معنی میں نے عرض کیا کہ خدا ہر زمانے میں کسی خاص کی وجہ سے اس زمانے کی قسم کھاتا ہے. دوسرے معنی میں سمجھ آئی کہ وہ باقی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خدا اس زمانے کی قسم کھاتا ہے. تو ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ ہر زمانے کا ایک باقی ہوتا ہے، باقی ہر کوئی فانی ہوتا ہے. ہر زمانے کا ایک باقی ہوتا ہے، باقی ہر کوئی فانی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ باقی باللہ ہو یا کوئی اور ہو. ہر زمانے کا ایک باقی ہے، باقی ہر کوئی خسارے میں ہے، ہر کوئی فانی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، اب اس میں کتنے سلاطین بھی تھے کسی کا نام یاد ہے؟ کتنے علماء تھے کسی کا نام یاد ہے؟ کتنے تاجر تھے کسی کا نام یاد ہے؟ کتنے آفس بیئرز تھے، آفیشلز تھے، کسی کا نام یاد ہے؟ کیونکہ وہ سب فانی تھے. بس ایک باقی ذات تھی، اسی سے یہ زمانہ منسوب ہو گیا. پھر کہتے ہیں امام غزالی کا زمانہ. وہ امام غزالی کا زمانہ اس لیے کہ باقی کسی کی یاد نہیں رہی، اسی ایک کی یاد چلی، وہی اس زمانے کا باقی تھا. پھر کہتے ہیں خواجہ اجمیر کا زمانہ. اب کتنے لوگ تھے جن کی یاد بھی باقی نہیں، بس خواجہ اجمیر کی یاد باقی ہے، تو وہ خواجہ اجمیر اس دور کے باقی تھے. پھر حضور داتا علی حجویری کا زمانہ. یہ وہ زمانے ہیں، ان سے ہر دور سے ایک باقی ہوتا ہے، اور وہ زمانہ خدا بھی اس کی وجہ سے اس زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور قیامت تک وہ زمانہ اس کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس دور کی اگر اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے تو کوئی اور ہستی ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے قسم کھائی جا سکے. شیخ الاسلام کی ذات اس دور میں وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جانا اور سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت اس دور میں بھی کسی کی قسم کھاتا ہوگا، اور کسی کی وجہ سے اس دور کی قسم کھاتا ہوگا، اور جس کی وجہ سے جس دور کی خدا قسم کھائے وہ اس دور کا باقی ہوتا ہے. اس دور میں بھی وہ تمام علماء جنہیں دیکھتے رہے نا پچھلے دنوں ٹی وی پر بھی مخالفت میں جمع ہو گئے ایک طرف، پھر وہ ساری جماعتیں مخالفت کی حد کرتے رہے. ہر وہ شخص جو برا بھلا کہتا رہا، عمر بھر مخالفت کرتا رہا، زور لگا لیا، مگر وہ فنا ہو گیا، اس کی یاد بھی فنا ہو گئی، وہ کچھ نہ کسی کا بگاڑ سکا. منہاج القرآن بڑھتا چلا گیا، سورج کی طرح چمکتا چلا گیا، آج بھی چمک رہا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی فانی ہے، فنا ہو جائے گا. اس دور کا باقی ہے وہ شیخ الاسلام ہے، وہ اس دور کے باقی ہے، باقی ہر کوئی فانی فنا ہو جائے گا. اس دور سے کسی کی یاد چلے گی تو وہ شیخ الاسلام ہے. اس دور سے کسی کی تعلیمات چلیں گی تو وہ شیخ الاسلام ہے. اور حاضرین گرامی، آج اس باقی کی سنگت میں جو آ جائے گا، جو اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کے مشن کا حصہ ہوگا، وہ اس یاد کا حصہ بن جائے گا. اسے بھی تا قیامت اس باقی کی یاد کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. یہ میں کہہ رہا تھا حال کے اچھے فیصلے. وقت جب گزر جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، تو یہ حال میں اچھے فیصلے آج کرنے ہیں کہ جو ممبرز نہیں ہیں ممبرشپ لے، اس باقی کی سنگت آج اختیار کر لیں، تاکہ جب اس باقی کی بقا کے قصے آگے چلے زمانوں میں تو اس کے سنگیوں کے قصے بھی ساتھ کہ یہ اس باقی کی صحبت والے تھے، یہ اس باقی کے پیغام کو پھیلانے والے تھے، یہ اس باقی کے افکار کی تائید کرنے والے تھے، یہ اس باقی کے بازو تھے، یہ اس باقی کے مشن کا فروغ کرنے والے تھے، یہ اس کے
ان ملکوں میں تنظیمات کے حصہ تھے۔ تو یہ فنا اور بقا کا قصہ ہے کہ ہر کوئی فانی ہے اور ہر زمانے سے ایک باقی ہوتا ہے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باقی تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، کہ باقی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر شے مردہ ہو جائے اور جو شے زندہ رہے اسے باقی کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو وہ تو باقی ہو گئے، ہم کیوں سنگت اختیار کریں یا جڑ جائیں؟ ایک بات سمجھ آئی کہ آپ کا تذکرہ بھی زندہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں؟ تو سائنس کہتی ہے، سائنس نے بھی فنا اور بقا کی تائید کی ہے۔ وہ کیسے؟ سائنس کہتی ہے کہ جب کسی جسم کے عضو میں، پارٹ میں، کیونکہ ایک جسم کا پارٹ جو ہے بایولوجیکل پارٹ، وہ کئی زندہ سیلز کو جمع کریں تو وہ ایک جسم کا عضو بنتا ہے۔ آپ کا دل ہے تو یہ کئی زندہ سیلز کا مرکب ہے اور مرکب ہے۔ آپ کی کڈنی ہے، برین ہے، اجزاء ہیں جسم کے، یہ کئی زندہ سیلز کو جمع کرنے سے وہ پارٹس بنتے ہیں۔ اور پھر سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسی مرض لاحق ہو جائے کہ آپ کے اس باڈی پارٹ کے جو زندہ سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں، یہاں تک کہ 99% سیلز بھی ڈیڈ ہو جائیں، تو اس کے اندر باہر سے آرٹیفیشلی اگر کوئی ایک زندہ سیل ایڈ کر دیا جائے تو وہ ایک زندہ سیل باقی 99 سیلز کو زندہ کر دے گا۔ یہ سائنس کہتی ہے، یہ بقا اور فنا ہے کہ جو فنا کے سفر پہ ہو وہ اگر باقی کے ساتھ جڑ جائے تو باقی اسے باقی کر دیتا ہے، زندہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعات منسوب ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے، وہ کیوں زندہ کر لیتے تھے؟ اور کئی بار یہ کہتے تھے نا، فرمایا کہ میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کبھی فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ مردہ کی اپنی کوئی منشا نہیں رہ جاتی، اپنی کوئی مرضی نہیں رہ جاتی، اس لیے اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں رہ جاتا۔ پھر اگر کوئی باقی ہو تو وہ اس کو جو کہے تو وہ اس کے ارادے میں شامل ہوتا ہے، اس لیے وہ مردہ بھی حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی فنا کے سفر کا مسافر، فنا کے رستے کا مسافر اگر باقی کا سنگی ہو جائے، باقی کے سنگ آ جائے، اس کے ساتھ آ جائے، تو اللہ رب العزت اس باقی کے صدقے سے اس فانی کو بقا عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہمارے پاس ہے کہ کیوں ہمیں منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی ذات کے ساتھ منسلک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بات کو میں ختم کر رہا ہوں، یہ 4 چیزیں قرآن نے بتائی ہمیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 چیزیں جب تک جمع نہیں ہوں گی تو وہ فنا کا مسافر بقا کا امین نہیں ہو سکتا۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ رستہ وفا کا ہے، منزل بقا ہے۔ رستہ وفا ہے، الا الذین آمنوا، محبت کی بات ہے، رستہ وفا ہے اور اس کی منزل بقا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں کب جمع ہوں گی؟ ایک یہ کہ ایمان لائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائیں، اور نیچے چلتے چلے جائیں تو آپ کے دل میں ایک ان لوگوں کی محبت اور عقیدت ہے جو حضور کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایمان کا حصہ ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آج شیخ الاسلام ہے، حضور کی ذات پاک، آپ کی شان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، تذکار کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے
تو آپ نے جب ان کی ذات سے عقیدت اختیار کر لی تو وہ ایمان کے زمرے میں آ گیا، کیونکہ وہ حضور کا غلام ہے، تو جن کے غلام ہیں ان سے بھی پیار ہوتا ہے، اور جو غلام ہے اس سے بھی پیار ہوتا ہے، یہ آمنوں کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ یہ بات سمجھ آئی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر آپ نے اچھے کام کیے، عمل صالح کیے، حضور کی اتباع کی، تعلیمات پر عمل کیا۔ یہ دو حصے آپ کی ذات سے متعلق ہیں، اور باقی کے دو حصے معاشرے سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی کو بقا کا امین نہیں کرتا جب تک وہ چاروں مراحل عبور نہ کر لے۔ پہلے ایمان لائے، پھر عمل صالح کرے، پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، پھر عمل صالح کرنے کے بعد پھر معاشرے میں کسی جماعت کا حصہ بن کے حق بات کی تلقین کرے، اس ذمہ داری کو سنبھالے، گھر میں اکیلا نہ بیٹھا رہے۔ اگر بیٹھا رہا تو اس نے دو حصوں پر عمل کیا، دو پر نہ کیا، اور وہ بقا کا امین نہ ہو سکا، منزل نہیں پا سکے گا، کیونکہ یہ 4 مائل سٹونز تھے، تب منزل نے آنا تھا۔ وہ تو 2 ہی مائل سٹونز دوسرے پر رک گیا، تو یہ سفر تب مکمل ہوگا جب 4 مائل سٹونز پورے کرے گا۔ اس لیے ایمان لائے، عمل صالح کیے، اس کے بعد پھر کسی ایسی جماعت یا تحریک کا حصہ بنے جو حق بات کی تلقین کرتی ہے، اس کے ساتھ چل پڑے، حق بات کی تلقین، معاشرے کی خدمت کی، سوشل ورک کیا، سروس کی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے تانا زنی کی، برا بھلا کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو، 100 بار دھتکار بھی دیا، 10 بار کسی کو دعوت دی، 9 بار دھتکار دیا، لیکن اس سب پر وہ صبر کرتا رہا اور پھر بھی قائم رہا۔ اور پھر تنظیمی زندگی کے اندر آپس میں جھگڑے ہو گئے، لڑ پڑا، حق بات کی تلقین کرنے نکلا نا، ایک جماعت کا حصہ تھا، پھر کئی تنظیمی جھگڑے ہوئے، لڑ پڑا، مشکلات کا شکار ہوا، ان سب پر صبر کرنا بھی اس پرسکرپشن کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان لایا، عمل صالح کیے اور حق بات کی تلقین یعنی جماعت کا حصہ ہو گیا تو کافی نہیں۔ قرآن نے پرسکرائب کیے، آگے پھر جھگڑے بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی، جہاں انسان ہے آپ لڑیں گے بھی، مشکل بھی آئے گی، لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، حق بات کی تلقین ترک نہیں کرنی، کیونکہ یہ اس نسخے کا حصہ ہے، اس کے بغیر وہ سفر پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایمان لانا بھی نسخے کا حصہ ہے۔ آپ جھگڑ کے فلاں آدمی صدر بن گیا، یہ تو غلط آپشن تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں، اس کو بھی قبول کریں، وہ اس نسخے کا حصہ ہے، کیونکہ آپ کسی عہدے کے مسافر نہیں ہیں، آپ منزل بقا کے مسافر ہیں۔ اس منزل کو عہدے سے ہٹا کر بقا کی طرف کریں، کہ وہ ساری خدمت اور راہ حق کی تلقین کسی عہدے کی خاطر نہیں کر رہے تھے، وہ آپ بقا کے رستے پر، بقا کی منزل کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اس نسخے پر قائم رہنا ضروری ہے، اور جو مشکلات آئیں ان پر صبر کریں، کوئی برا بھلا کرے، لاکھ برا بھلا کرے، یہاں تک کہ آپ کو محسوس ہونے لگے کہ میری عزت بھی جاتی رہی، پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ نے منزل بھی تو بڑی چنی ہے نا۔ بقا کی منزل تھوڑو کسی آسان یا آسانی سے خدا دیتا ہے، کسی عام آدمی کو تھوڑا بقا کی منزل دے گا، بڑا سودا ہے تو اس کے لیے حوصلہ بڑا چاہیے، اجر جس کا زیادہ ہو رستہ اتنا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس پرسکرپشن میں ایمان لانا بھی ہے، یعنی جس قائد اور ذات سے محبت کی اس کی محبت بھی ہے۔ اب 2 باتیں، کوئی شخص کہے نا مجھے تنظیم سے کیونکہ مزاج نہیں ملتا، میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا لیکن قائد سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی اس نے وہ نسخے کی 3 دوائیاں چھوڑ دی۔ محبت بھی باقی رہنا ضروری ہے، خدمت عمل صالح بھی باقی رہنا ضروری ہے، حق بات کی تلقین یعنی تنظیم کا حصہ رہنا بھی ضروری ہے ایکٹیولی، اور پھر اس تنظیمی زندگی میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔
جو ان سارے چاروں عوامل پر صبر کر جائے گا اور اس سفر کو طے کر جائے گا، بس اللہ رب العزت اسی کو بقا کی نعمت سے نوازے گا، وہ پھر اس باقی کی سنگت کی وجہ سے باقی ہو جائے گا، اس کا تصور بھی باقی رہے گا، اس کی یاد بھی باقی رہے گا۔ حاضرین گرامی، منہاج القرآن کی ممبرشپ کے فارمز یہاں پر موجود ہیں۔ جس شخص کو بھی میری بات اپیل کی ہو اور یہ سنگت، بقا اور فنا کی بات سمجھ آ گئی ہو اور حال کی قدر محسوس ہوئی ہو تو ان کو فل اپ کرے، اس کا حصہ بنے۔ بہت زندگی کا حصہ گزر گیا، جتنا باقی ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو بقا کے رستے کا مسافر بنا دے، بقا کی منزل کا مسافر بنا دے، وفا کے سفر میں ہمارا مددگار ہو تاکہ بقا تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمارا بھی ان ملکوں میں محافظ ہو، ہماری اگلی نسلوں کے ایمان عمل کا بھی محافظ ہو۔ اللہ رب العزت اس ملک میں منہاج القرآن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہ کام پھلے پھولے، اس مرکز میں اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہاں بھی اور شہروں میں بھی منہاج القرآن کے کام کو ہم سب کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اپنی ذات اور ویسٹرن انٹرسٹس کو دور رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، بقا کی خاطر ہمیں اس میں عمل اور کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو آپ کے گھر بار میں، رزق میں کشادگی عطا فرمائے، پریشانیوں سے دور رکھے، مشکلات سے دور رکھے، اس دنیا میں بھی خیر مقدر فرمائے، آخرت میں بھی خیر مقدر فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔